یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، اور اسی بات کو میں نے کچھ الگ انداز سے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور جو یہ حرکت کر گزرتے ہیں نا تو پھر پرابلم کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے، اس سامنے آنا تو دور چہرے دکھانے بھی لائق نہیں بچتے بیچارے۔ اس وقت نہ میرے پاس کتاب تھی، اور ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی، ادنا کہہ دیا بولے آپ نے، موقف کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا میرا ہی موقف ہے، اس کے بعد بہت سخت جملہ اعلیٰ حضرت کا میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے وہ مناظرے کے لیے رکھا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ رک گیا، میں یہیں رک گیا۔ کسی کو شوق ہو فتاوی رضویہ خود جائیں، صفحہ نمبر 3۔ تو اس لیے امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں بہت زبان سنبھال کے بولنا ہے۔ آج تک ایک طبقہ نکل پڑا ہے جو امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے۔ اس تعلق سے اہل سنت کا موقف کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے اس لیے بتانا ضروری ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، اور اسی بات کو میں نے کچھ الگ انداز سے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو بیچارے پریشان ہو گئے وہ، کیونکہ مسئلہ کیا ہے آج کل لوگ پڑھتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہے۔ اور میرا اپنا موقف ہے، میں ایک جملہ دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے، تنقید سے پہلے تحقیق۔ جملہ سن لو، تنقید سے پہلے تحقیق، اختلاف سے پہلے دلیل، اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ رکھنا عقل مند کی نشانی ہے۔ اور جو تنقید سے پہلے تحقیق نہیں رکھتا، الزام سے پہلے جس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، اختلاف سے پہلے دلیل نہیں ہوتا اور بول پڑتا ہے مجمع میں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو یہ حرکت کر گزرتے ہیں نا تو پھر پرابلم کیا ہو جاتا ہے پتہ ہے، اس سامنے آنا تو دور چہرے دکھانے بھی لائق نہیں بچتے بیچارے، سامنے آنا تو دور چہرے بھی دکھانے لائق۔ حالانکہ جس وقت میں نے جو جملہ بولا تھا امیر معاویہ کے تعلق سے، اس وقت نہ میرے پاس کتاب تھی، نہ میں نے اس وقت کوئی حوالہ کوٹ کیا تھا، ضمناً ایک تقریر میں جملہ آیا تھا، بول کے گزر گیا تھا، صرف پڑھا تھا۔ اللہ کا فضل ہے جو چیز پڑھتا ہوں بھولتا نہیں ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سے پورا رسالہ لکھا، رسالے کا نام ہے، صفحہ نمبر 375 ہے اس کا، الاعتقاد الاحباب، یہ رسالے کا نام ہے۔ پورا رسالہ لکھا اس پر کہ امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا ہے، کیا موقف رکھنا ہے۔ یہ نظریہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے جس کا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ وآل والاصحاب، یہ کتاب کا نام ہے۔ صفحہ نمبر، یہ پورا رسالہ ہی ہے، اگر پوری باتیں بتائے تو اس کے لیے ایک تقریر کرنی پڑ جائیں گی پوری۔ 375 پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت مرتضوی امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، یعنی جنہوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، جنگ کی، کس سے؟ حضرت مولا علی سے، اور اس حق معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے، یعنی وہ حق پر جو حضرت علی حق پر تھے، جن کی رائے بھی حق تھی، جن کی بات بھی حق تھی، ان کی رائے سے، ان کی بات سے جنہوں نے اختلاف کیا اس سے مختلف گئے، اور ان اختلاف کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، علی کی بات کو نہیں سمجھ پائے، علی کی بات کو نہیں مانا، نتیجہ کیا ہوا، ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، ایک دوسرے سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئے۔ مثلا جنگ جمل میں حضرت طلحہ و زبیر و صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ با مقابلہ مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اہل سنت، میں نہیں، حالت کرے میں نہیں، ہم اہل سنت میں آپ اور میں نہیں، اعلیٰ حضرت سے لے کر 1400 سال تک سارے ائمہ، امام، صحابہ، تابعی، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء کاملین، یہ ہم اہل سنت۔ آپ اور ہم کیا اجماع کریں گے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کو آتا ہی کیا ہے۔ ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں۔ حق پر کس کو مانتے ہیں ہم؟ مولا علی حق پر تھے، یہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے۔ اور ان سب کو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں، حالانکہ حضرت عائشہ ام المومنین ہے، امیر معاویہ، ان سب کو مورد لردش یعنی ان سے غلطی ہوئی، برغلط، یہ غلطی پر غلط تھے، خطا پر بھی تھے، اور حضرت اسد اللہ کو بادرجہا ان سے اکمل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ ان کو تو ہم خطا پر بھی مانتے ہیں، لرزش پر بھی مانتے ہیں، غلطی پر بھی مانتے ہیں، اور مولا علی کو اس سب سے اکمل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ نہ ان سے غلطی ہوئی، نہ خطا ہوئی، نہ لرزش ہوئی، کہیں بھی مولا علی کہیں بھی ذرہ برابر غلط تھے ہی نہیں۔
یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے بھائی. پھر کہتے ہیں مگر بیہما، مگر یہ بیہما بالحاظ احادیث مذکورہ، کہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں مروی ہے، مگر یہ کہ حضرت طلحہ انصاری کے بھی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بھی فضیلت میں روایتیں آئی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر کے بارے میں روایت آئی ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں آئی ہے. ان حدیثوں کو دیکھ کر زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے. حق پر تو نہیں مانتے ان کو، ہم ان سے غلطی ہوئی اور ادباً ہم اس کو غلطی نہ کہتے ہوئے بھی کیا کہتے، پھر دوسرے فتوے میں لکھا ہے، اب وہ بھی دکھاؤں گا تو وقت ہوگا، بے عینی میں بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ لکھا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، کہ غلطی تو ہوئی لیکن ان کا مقام مرتبہ اور ان کا ادب دیکھ کے ہم اس کو غلطی بھی نہ کہتے ہوئے خطائے اجتہادی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خطائے اجتہادی ہوئی ان سے. حق علی کے ساتھ تھا، اور کیسے حق پر تھے مولا علی؟ ذرہ برابر بھی کئی غلط نہیں تھے. ہوتا ہے نا آدمی یہاں غلط تھا، یہاں ٹھیک تھا، یہاں تھوڑا سا غلطی ہوئی، تھوڑی سی تو ہوئی، تھوڑی بھی نہیں ہوئی. اور ہو کیسے جب رسول نے کہہ دیا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے، تو غلطی تو مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پر. مگر چونکہ ان اصحاب رسول کا، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان کے بھی فضائل حدیثوں میں رسول نے ان کی بھی تعریف کی، اس بنیاد پر زبان طعن و تشنیع سے نہیں کھولتے، ان کو برا بھلا ہم نہیں کہتے اور ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے، اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت رکھتے ہیں، کسی کو کسی پر ہوائے نفس فضیلت نہیں دیتے. شریعت نے جو درجے ان کے بیان کیے افضلیت کے اسی درجے پہ رکھتے. ہمارا دل چاہتا ہے اس کو بڑھا دو، اس کو گھٹا دو، اس بنیاد پہ ہم ہوائے نفس سے نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو، جو شریعت نے ان کا درجہ متعین کیا اسی جگہ ہم رکھتے ہیں. اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں. اور ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی، ادنا کہہ دیا بولے آپ نے، پڑھے لکھے تو کچھ ہے ہی نہیں بیچارے، یہ اعلیٰ حضرت کے جملے. میں نے اس لیے کہا نا کہ تنقید سے پہلے تحقیق، اختلاف سے پہلے دلیل اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ تین چیزیں رکھنا عقل مندی کی نشانی ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں. ادنا صحابی. اور صفحہ نمبر 377 پہ کیا کہتے ہیں رسول لیجیے. 377 پہ کہتے ہیں کہ رہے امیر معاویہ، میں نے پھر درجے گنائے کہ فضیلت کے کتنے درجے ہیں؟ 10، وہ بھی اعلیٰ حضرت گنوا رہے ہیں. عشرہ مبشرہ، پھر کیا کہتے ہیں؟ رہے امیر معاویہ، تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے ادنا صحابی میں. میں نے تو ادنا بھی نہیں کہا تھا بھائی، میں نے کیا کہا تھا؟ عام صحابی. تو یہ بیچارے نام نہاد عالموں کو عام صحابی بھی سمجھ میں نہیں آیا. یہی جملہ بہار شریعت میں پتہ چلا بیچارے غریبوں نے بہار شریعت بھی نہیں پڑھی. یہی جولانا مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب امیر معاویہ اہل نظر کی تحقیق کی نظر میں، اس طرح کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے، وہ بھی نہیں پڑھی بیچاروں نے. عام صحابی کہہ دیا. میں نے عام کا اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے؟ ادنا صحابی. اب دیکھیں میں جملے کی نزاکت بتاؤں. میں کہوں بھائی یہ ہمارے یاسین بھائی بیٹھے ہیں، یہ عام لوگوں میں ہے، اس میں کون سی توہین ہے بھائی؟ بھائی مفتی عبدالحلیم صاحب عام علماء میں سے ہے، مطلب کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہے، مجدد نہیں ہے بھائی، وہ امام مجتہد امام نہیں ہے، عام علماء میں ہے. فلاں مفتی صاحب عام علماء میں ہے، اور میں کہوں فلاں مفتی صاحب ادنا عالم ہے. سخت کون سا جملہ لگ رہا ہے آپ کو؟ ادنا زیادہ لگ. بھائی یاسین بھائی، غلام یاسین بھائی عام لوگوں میں ہے، غلام یاسین بھائی ادنا ہے. اعلیٰ حضرت یہاں ادنا لکھ رہے ہیں. ادنا یعنی چھوٹا، بالکل نچلے طبقے کا. اور پھر یہاں لکھ رہے امیر معاویہ، تو ان کا درجہ تو سب کے بعد ہے. فتح مکہ میں ایمان لائے، وہ افضلیت کے 10 درجے میں ہے ہی نہیں. وہ صحابی ہے، زبان طعن و تشنیع سے ہم نہیں کھولے گے ان کے بارے میں. کیوں؟ صحابی کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. آقا نے کہا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اللہ کی راہ میں، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا.
ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تم زندگی تمہیں زندگی دی جائے اور تم نماز میں قیام میں گزار دو، اور میرا صحابی ایک گھڑی قیام کر لے اللہ کی بارگاہ میں، میرے اس صحابی کے اس ایک گھڑی کے قیام کے برابر تمہاری زندگی بھر کا قیام نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ صحابی ہے، لیکن جو شریعت کے جو جہاں اللہ نے کیا ہوائے نفس سے کسی کو ہم کسی پر فضیلت، تو اب جو آخری میں ہے 10 افضلیت کے درجے میں نہیں ہے تو آپ کھینچ تان کے نہیں ہم تو مانیں گے، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے امام تمہارے خلاف ہے، اس پہ تو پوری کتاب ہے میری، جاؤ انٹرنیٹ پہ پڑھ لو افضلیت صحابہ کی ترتیب، اس کا جواب تو دیا ہی نہیں انہوں نے آج تک۔ نیٹ پہ ڈلی ہے کتاب، پڑھ لو آپ جا کے، ایس ایچ او کی دیکھو وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہے، ساری لنکیں ڈلی ہوئی، کہاں کتاب مل جائیں گی، کہاں بیان مل جائیں گے، سب ابھی ہمارے شمیم صاحب جو ایس ایچ او کے ممبر ہے آپ کو کچھ ایس ایچ او کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے بھی آپ کو بے صاحب۔ اور اس کا جواب تو میں ابھی نہیں دے رہا، وہ تو میں نے کسی اور جگہ کے لیے اٹھا کے رکھا کہ امیر معاویہ کو لا کر ہم پر تھوپتے کیوں ہو، یہ بھی سمجھ نہیں پائے بیچارے، اس کا جواب اتنا بھاری ہے کہ وہ مناظرے کے لیے رکھا ہے میں نے، وہ ابھی پروگرام میں بتا کہ میں اپنا وہ ہتھیار ظاہر ہی کرنا چاہتا، میزائل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ اب حالت کیا کہہ رہے، رہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، اور حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے مقام رفیع، مراتب بلند و بالا و شان منی، عظمت و منزلت محکم و اعلیٰ تک ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزار رہوار برقبار برکردار ایسے کشادہ و فرا قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندا، سب بار رفتار ہوا سے بات کرنے والے، تیز رو تیز گام تھک رہے اور قطع مصافحت نہ کر سکیں۔ حالت کی عبارت ہی نہیں سمجھ میں آتی تو کیا بات کر رہے ہو بھیا، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن اتنا تو ہوں کہ حالت کی عبارت تو سمجھ لیتا ہوں۔ اب حالت کیا کہہ رہے ہیں کہ رہے امیر معاویہ اور علی، ان کے درمیان میں کتنا فرق ہے، کہتے ہیں حضرت مولا علی کے اور ان کے کہ ان کی شان رفیع، مراتب و اعلیٰ، ان کی عظمت و منزلات دور دراز منزل ہے کہ ایک منزل پر اگر علی کھڑے ہیں، ایک منزل پر مولا علی کھڑے ہیں، دوسری منزل پہ امیر معاویہ، اور امیر معاویہ علی کی منزل تک، ان کے مقام تک، ان کے مرتبے تک، ان کی عظمت تک پہنچنا چاہے ہزاروں گھوڑے تیز رفتار، ایسے تیز رفتار جو برق بجلی کی طرح بھاگتے ہو، ہواؤں سے باتیں کرتے ہو، ایسے ہزاروں گھوڑوں لاکھوں کروڑوں میل طے کر لے تو علی کے ایک مقام تک نہ پہنچ سکے۔ اتنا فرق ہے علی اور امیر معاویہ میں۔ لیکن صرف ہمارا موقف کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا اور میرا ہی موقف ہے، اس کے بعد بہت سخت جملہ اعلیٰ حضرت کا میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے وہ مناظرے کے لیے رکھا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ رک گیا، میں یہیں رک گیا۔ کسی کو شوق ہو فتاوی رضویہ خود جائیں، صفحہ نمبر 378 377 375 پڑھ لے، ویسے پورا رسالہ اسی پر ہے، شوق ہو تو پڑھ لے کہ حالت کا موقف کیا ہے۔ وہ سب جملہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، صرف اتنا ہمارا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی جو موقف وہ اس فقیر کا موقف، اور موقف یہ کہ علی تو علی ہیں، حق پر علی ہیں، علی جو ہے بہت بلند و بالا ہے، امیر معاویہ ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن چونکہ امیر معاویہ صحابی ہے ان کی شان میں توہین نہیں کی جا سکتی، دین کا خسارہ ہے۔ حضرت امام نسیم الدین، حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، نسیم الریاض ان کی کتاب ہے، کہ امیر معاویہ پر لعن طعن کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنے والا کون ہے؟ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور ہم کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے، ہماری اوقات کیا ہے بھائی؟ آئیے علی سے پوچھتے کہ علی کیا کرتے۔ یہ مسند احمد ہے میرے ہاتھ میں اس وقت۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ حدیث کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ مجمع میں سے بولے ذرا پتہ تو چلو، اتنے دن سے سن رہے ہو تو کیا کچھ اثر ہوا ہے کیا؟ مسند احمد کس کی کتاب ہے بھائی؟ ارے نام ہی تو آ گیا، احمد ابن حنبل کی، مسند احمد امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے۔ خود حضرت علی مولا علی کیا فتویٰ فیصلہ سنا رہے، ذرا سن لیجئے۔ ان شریح ابن عبید، شریح ابن عبید سے روایت ہے، قال ذکر علی الشامی عند علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملک شام کا ذکر ہوا۔ شام میں کون تھے؟ امیر معاویہ۔ اسی وقت ذکر ہو رہا ہے جب جنگ چل رہی ہے، صفین وغیرہ کے سب حالات چل رہے ہیں، ان کے سامنے ذکر ہوا۔ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المومنین، کہنے والوں نے کہا امیر المومنین، امیر معاویہ کے جو ملک شام کے لوگ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان پر لعنت کیجئے۔
کس پر لعنت کیجئے؟ شام والوں پر، کیونکہ امیر معاویہ کا علاقہ وہاں کے سب لڑ رہے ہیں علی سے. اے امیر المومنین عنہم، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ملک شام والوں پر لعنت کیجئے. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں ان پہ لعنت نہیں کر سکتا. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، الابدال یکونون بالشام، کہ شام میں ابدال رہا کرتے ہیں. جس ملک میں ابدال رہتے ہو اس ملک کے رہنے والوں کو، اگرچہ میرا اختلاف ہے، میرا جھگڑا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو میں لعنت نہیں کر سکتا. وہم 40 رجولا، اور ان ابدالوں کی تعداد 40 ہے. کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ رجولا، اور ان 40 میں سے جب کسی ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا ابدال فوراً منتخب کر دیتا ہے. یسقى بهم الغیث، انہی کے صدقے میں تم پہ بارش برسائی جاتی ہے. وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور انہی کے طفیل تم دشمنوں پر فتح پاتے ہو. وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور انہی کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ تم سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. تو یہ ملک شام کے ابدال، اور یہ ظاہر ہے جس وقت ابدال تھے علی کہہ رہے تو وہ ابدال کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. تو شام کی فضیلت آئی ہے، ان صحابہ کی بھی فضیلت ہے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، چونکہ وہ بھی صحابہ ہے، لہذا سب کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو امام احمد ابن حنبل نے لایا مسند احمد میں، حدیث نمبر 896، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. امام حیثمی کہتے ہیں رجال الصحیح، اس حدیث کے راوی صحیح ہے. حضرت امام ابن حسام الدین المتقی کنز العمال میں بھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. امام مناوی نے بھی اس کو حسن قرار دیا. تو بہرحال یہ ایک میں نے بیچ میں اہل موقف بھی ظاہر کر دیا.